اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، دین کو ایسے ہی جذبات کے ساتھ خوشی خوشی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ سیکھتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں اور آگے لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں. آمین اللہم آمین. ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی کتاب محمد اقبال کیلانی کی جو صحیح احادیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے طہارت کے مسائل پر، اور آج اس کی 4th ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ، اور یہ کتاب ہم سب مل کر اس کو ختم کر دیں گے. آج جو ہم مسائل پڑھیں گے بڑے ہی کامن ہیں، اور ہم خواتین میں اس کے بارے میں بہت زیادہ کویشچنس ریز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں کہ ان کو کب نماز شروع کرنی چاہیے، کب ان کو غسل کرنا چاہیے، کب ان کو وضو کرنا چاہیے، اور کب وہ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں، یا کیا معاملات ہیں. اور بے تحاشا ہم خواتین اس کے بارے میں اپنے اسکالر سے کویشچنس کرتے رہتے ہیں. میرے خیال سے جو آج کے حدیث اگر آپ توجہ کے ساتھ میری پیاری بہنوں اور غور سے سن لیں گی اور پڑھ لیں گی انشاءاللہ، تو پھر میرے خیال سے آپ کو کبھی بھی کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں بچے گی. کیونکہ یہ معاملات پھر کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم اس میں شرم و حیا میں رہتے ہیں، اور ہم پھر مسئلے مسائل پوچھنے میں بھی شرم کرتے ہیں، اور پھر زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کب نماز، جب ہم نے نہیں پڑھنی تھی ہم تب پڑھتے رہے، اور جب پڑھنی تھی تب ہم نے نہیں پڑھی. تو آج ہم انشاءاللہ ان مسائل کو پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سی کیس سٹڈیز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم اینڈ پر کریں گے، جو آپ کی اپنی زندگیوں سے ریلیٹیبل ہوں گی، اور آپ ان مسائل کو بہت اچھے سے انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں مسئلہ نمبر 96 سے، استحاضہ کے مسائل کے بارے میں. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر کسی گیپ کے مسلسل آتا رہتا ہے، یا مہینے میں صرف 2-4 دن رک جاتا ہے اور استحاضہ کا اور پھر دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور استحاضہ ایک بیماری ہے، اور اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہا جاتا ہے. استحاضہ کے احکام حیض اور نفاس کے احکامات سے الگ ہوں گے. حیض اور نفاس ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں. حیض پیریڈز کو کہتے ہیں، نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد خواتین کو آتا ہے، اور اس کی مدت میکسیمم 40 دن ہوتی ہے، اور اکثر کو صرف 3-4 دن بھی رہتا ہے، اکثر کو ہفتے بعد بھی رک جاتا ہے، رائٹ، اور اکثر کو پھر مہینے میں 40 دن میں کبھی کبھی آتا رہتا ہے، آن آف، کبھی سٹاپ ہو جاتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں. لیکن جو استحاضہ ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ حیض اور نفاس کے احکامات سے سیپریٹ ہے. آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے. مسئلہ نمبر 96 ہے کہ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہوں، یعنی کہ اسے پتہ ہے کہ میرے پیریڈز کی مدت یہاں سے یہاں تک ہے، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ہے، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کرنے چاہیے، اور باقی مدت میں استحاضہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ایام حیض تو اس نے کاؤنٹ کر لیے، اب بعد میں اسے بلڈ بھی آ رہا ہے، لیکن اسے غسل کر کے معمول کے مطابق نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
ٹھیک ہے. اور جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں پھر فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا. جو پچھلا مسئلہ تھا میں دوبارہ سے دہرا دوں کیونکہ اس میں آیا کہ آپ اپنے دنوں کو دیکھیں گی. ٹھیک ہے، لیکن اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر اب دن بھی معلوم نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو حیض کے دن بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی بے قاعدگی سے irregular ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اب استحاضہ کے کون سے دن ہیں اور حیض کے کون سے دن ہیں؟ تو پھر آپ اس میں اس کے خون کے رنگ کو دیکھ کر فرق کریں گی. ٹھیک ہے. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے، اور وہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے، رائٹ. لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو، یعنی کہ وہ ہلکے لال رنگ کا ہوتا ہے، اس رنگ کا ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے پچھلی حدیث میں بھی آیا کہ یہ ایک الگ رگ کا خون ہے جو استحاضہ کا اور حیض کا الگ سے ہے. تو میں بس آپ کو آسان الفاظ میں اس طرح سے بتاؤں گی کہ اس کے نکلنے کا راستہ ایک ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ حیض ہے یا یہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے، راستہ نکلنے کا ایک ہے لیکن پیچھے سے سورس ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ کو خون کے رنگ میں پھر فرق کر کے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اب آپ کا حیض کا خون ہے یا آپ کا یہ استحاضہ کا خون ہے. جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو، یعنی کہ اب یہ ایک اور مسئلہ آ گیا کہ ایام حیض بھی معلوم نہیں ہے اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی اس کو نہیں معلوم ہو رہا، اب وہ کیا کریں گی؟ تو پھر اسے چاہیے کہ اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا ہوگی. یعنی کہ جب اسے پہلی دفعہ حیض ہوئے تھے پھر وہ والے دنوں کو وہ شمار کرے گی جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا. مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینہ کی 7ویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذکورہ جو اوپر پیچھے ذکر کی گئی ہیں سب خواتین جن کو حیض کے استحاضہ کے مسئلے مسائل ہیں، پھر ایسی خواتین اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی عمر اور اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کریں گی. ٹھیک ہے، اگر ہم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی جب فرسٹ ٹائم جاتے ہیں، اگر بچی کو پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں یا ہماری اولاد میں سے کسی بچی کو پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کا بھی سب سے پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے، اس کی والدہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو کب سٹارٹ ہوئے تھے، رائٹ؟ کیونکہ آپ کی بچی اپنی ماں کو اس چیز میں فالو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ماں کو دیکھے گی، اگر اس کی ماں نہیں ہے تو اپنے خاندان کی خواتین کو دیکھے گی، اپنے علاقے کے بھی، اپنے آپ کے علاقے کا بھی اثر ہوتا ہے، رائٹ؟ کچھ علاقے کی بچیاں بہت جلدی جو ہے نا وہ پیبرٹی کی طرف آ جاتی ہیں اور کچھ بچیاں 13 14 15 سال کی عمر میں بھی جا کے ان کو بھی پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آب و ہوا بھی اس چیز پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی ہی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون کو چوس لیتی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم یہ استعمال کرو تاکہ تم اس میں مزید گندگی سے بچ سکو یا تمہیں مزید پتہ چل سکے کہ تمہیں کتنا بلڈ آ رہا ہے. حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، خون تو اس سے بھی زیادہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو، ایک اور کپڑے کی لیئر لگا لو. میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روئی کی جگہ تم موٹا کپڑا یعنی کہ کوئی بھی کپڑا استعمال کر لو. میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے پھر جس پر چاہو تم عمل کر لو. سبحان اللہ، آسانی پیدا کر دی نا، 2 آپشنز دے دیں. یہ ایک عورت آلریڈی اتنے مشکل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک بھی کافی ہو سکتا تھا، رائٹ؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے تھے نا، تو پھر 2 آپشنز اس کے سامنے رکھتی کہ جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی تم ویسا کر لو تو کبھی تم ایسا کر لو. تو استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے. ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو، اور اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو تو پھر 23 یا 24 دن جو مہینے کے باقی دن ہیں وہ تم نماز بھی پڑھ سکتی ہو، روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، تو میری پیاری بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہمیں جسمانی بیماریاں شیطان کی وجہ سے اور جنات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کوئی اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے استحاضہ. ٹھیک ہے، آپ کی جسمانی بیماری وہ شیطان کی طرف سے ہے. جو اب پھر آپ کو پتہ ہے جن عورتوں کا استحاضہ ہوتا ہے تو وہ کتنی زیادہ کنفیوز رہتی ہیں، اتنی زیادہ ان کے لیے اریٹیشن ہو جاتی ہے کہ ہم کب نماز پڑھیں اور کب نہ پڑھیں. اور پھر وہ شیطان اس میں کامیاب ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ ان مسئلے مسائل کو تو یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتی اور پھر بس وہ چھوڑ ہی دیتی ہیں، بس ٹھیک ہے ہمیں تو یہ مسئلہ ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی اجر بھی پھر ڈبل ہوتا ہے، رائٹ، ان کی مشکل ہے سوا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس مشکل سے گزار ہے میری پیاری بہنوں، اگر کسی بھی خاتون کو استحاضہ کا مسئلہ ہے لیکن وہ ساتھ میں نمازیں بھی ادا کر رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اس مشکل سے بھی گزر رہا ہے اور آپ اللہ کی عبادت کے احکامات بھی پوری طرح کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا اجر بھی ڈبل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر آخرت کے اجر پر اگر ہماری نظر ہوتی ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سہنا آسان ہو جاتا ہے. مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. رائٹ، غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ استحاضہ کی مریض تھیں اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ کون تھے، یاد ہے آپ سب کو؟ سبحان اللہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا کہ ان کی اتنی کلوز باتیں بھی ہمیں پتہ چل رہی ہیں تاکہ آگے ہم بھی اپنی زندگی میں سیکھ سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. اچھا، آگے ہم استحاضہ کو مزید کے اسٹڈیز میں بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مزید، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے میں حدیث کو ریڈ کر لوں تاکہ پھر ہم آگے اس کو مزید انڈرسٹینڈ کریں کہ آگے یہ مسئلوں کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. اب آ رہے ہیں غسل کے مسائل. ٹھیک ہے، اور غسل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اور خاوند کے شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. بہت سارے میاں بیوی اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اب ہمیں غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں جو ہے وہ بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور احتلام میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نیند کی حالت میں اگر ایسا ہو تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، قدرتی عمل ہے، اور یہ عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو غسل کرنا چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دیکھیں اسلام نے ہمیں یہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم مائیں اپنے بچوں کو بتاتی ہی نہیں ہیں. پچھلے دنوں میں اپنی ایک دوست کے ساتھ ملی اور ہم انہی چیزوں کو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے شریعت کے لحاظ سے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے اس چیز میں ہینڈل کرنا چاہیے. تو I was amazed کہ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کے بچہ ابھی پیبرٹی کی ایج میں جا رہا ہے بیٹا، اور اس نے اپنے بچے کو سارا اس میں غسل کرنے کا طریقہ بتایا. ظاہر بات ماں ہے اور بچے کی کوئی بھی چیز ماں سے چھپ نہیں سکتی ہے،
ٹھیک ہے، اور ایک قدرتی عمل ہے، اور اگر اس سے کچھ ایسا ہو گیا ہے تو وہ ماں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اور ماں نے پھر اس کو کیلے میں بٹھا کے سارا سمجھایا. تو میں نے اس سے پوچھا بھی کیونکہ ہمارے مائنڈ میں اکثر آتا ہے کہ اس کے فادر نے کیوں نہیں سمجھایا. تو وہ اپنے گھر کے ہر ایک اپنے اپنے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، باپ بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن ماں نے اپنے بیٹے کو سارا بتایا کہ اب آپ کو غسل کرنے کا طریقہ آپ کا ایسے 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 یہ سارے سٹیپس ہوں گے، حدیث کے مطابق یہ ساری چیز ہوگی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر ہم پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں کہ ہمارے بچے اگر پیبرٹی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی باڈی میں یہ چینجنگز آ سکتی ہیں، تو ہم ان کو احادیث کی روشنی میں ساری چیزیں بتائیں. اور اس میں کوئی شرم کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو بچے باہر سے غلط باتیں سیکھیں گے، رائٹ؟ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ منی خارج ہونے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے. اب یہ طریقہ کار آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے جو آج ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اور اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے. آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اکثر احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو پاؤں دھونے کا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا ہٹ کر تھا، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں کے واش رومز ایسے نہیں تھے کہ ہمارے واش رومز کی طرح وہاں پر ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور بڑا ہی کوئی فرش کلین ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی جگہ پر سارا کام ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے اگر مٹی وغیرہ کہیں ہے تو پھر سائڈ پر ہو کے پاؤں دھو لیں جہاں پر آپ کے پاؤں بالکل کلین رہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا عمل کر رہے ہیں، استنجا وغیرہ اس میں پورا کیا گیا اور پھر اپنے بالوں کو تر کیا گیا اور اس کے بعد پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا گیا. اس کو ہم مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے. یہ پچھلی دفعہ ایک بہن نے سوال کیا تھا اور اس کا اب اس حدیث میں ان کو جواب مل جائے گا، کیونکہ جب ہمارے سامنے حدیث آ جاتی ہے اور اوتھینٹک حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے بعد پھر ہم حدیث کو ایکچولی بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ چیز بس یاد رہ جاتی ہے. پھر ہم اکثر کبھی کسی کو بتانے لگتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہیں پڑھا تھا لیکن یہ ایسا ہے. لیکن چونکہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے نا، تو آپ کی بات، آپ کسی کو بات پہنچائیں گے نا تو وہ آپ کے لہجے میں وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. اور جب آپ کانفیڈنس سے ایک بات کسی کو نہیں بتائیں گے تو وہ سننے والا بھی آپ کی بات کو اتنے کانفیڈنس سے نہیں لے گا، ٹھیک ہے. جب کیونکہ آپ کو اپنی بات پر ہی شک ہے تو جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ کیسے آپ پر ریلائی کرے گا، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، یہ حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے، ٹھیک ہے. مرد بھی اکثر اپنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں نا، تو حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ عورت کے بال تو مرد سے کافی لمبے ہوتے ہیں. اس کی ریزن آگے بھی ہم دیکھتے ہیں. بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لب اپنے سر میں ڈالے پھر غسل مکمل کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آگے کن عورتوں کو کہا گیا، کن عورتوں کو نہیں، مزید آگے حدیث آتی ہے. اس کی وضاحت میں مزید کہا جا رہا ہے کہ نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا. اور اکثر دھلنے جو تیار ہوئی ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں کے پر نیل پالش لگی ہوتی ہے اور بعد میں اگر وہ غسل کرتی ہیں جنابت کا تو وہ ایسے ہی کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ہاتھوں کے پر نیل پالش لگی ہوئی ہے اور آپ کی نیل پالش آپ کے پانی میں نیلز کو گیلا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ غسل مکمل نہیں ہوتا. واللہ اعلم بالصواب، رائٹ. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے
کافی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جیسے ہم نماز کے لیے تیمم کرتے ہیں اور ویسے ہی پاک مٹی سے اگر تیمم کر لیا جائے گا تو یہ غسل جنابت کے لیے بھی ویسے تیمم کر لیا جائے گا تو یہ کافی ہو جائے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے وضو کے مسائل پڑھنا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو تیمم کی ویڈیو دکھاؤں ان شاء اللہ. حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے, حیض کا نہیں. جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو, جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو, پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو. چنانچہ ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پر میری پیاری بہنوں, ہر نماز کے لیے غسل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ 5 وقت نماز پڑھ رہی ہیں تو 5 وقت غسل کر رہی ہیں. اس سے مراد یہ ہے, محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ان کے حیض کے دن ختم ہوتے تھے اور اس کے بعد جو ان کی نئی نماز ہوتی تھی اس ہر نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کو پھر نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے وہ غسل کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. غسل حیض کا طریقہ آگے جو آ رہا ہے. اچھا, غسل جنابت میں پہلے کہا گیا کہ عورت کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اب آپ اپنے ہسبینڈ سے آپ جنابت جو ہو رہی ہے وہ ڈیلی بھی ہو سکتی ہے یا آئے دن اگر ہو رہی ہے, 1-2 دن کے گیپ سے بھی ہو رہی ہے, تو آپ کے سر کے بال آپ کو بار بار دھونا ضروری نہیں ہے, اس میں اس کی صفائی ہے, رائٹ. لیکن اب حیض میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیض کا اگر غسل کرنا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو, پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ, پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کر لو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا روئی کے پھاہے سے پاکی کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, پاکی کرو. یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح الفاظ میں بتا رہے تھے, لیکن اب ان کو اگر سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مختصر الفاظ میں فرمایا کہ سبحان اللہ, پاکی کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دے. پھر اسماء رضی اللہ عنہ نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے, پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے, پھر پورے بدن پر پانی ڈالو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں تھیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی, وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں اس چیز کو, رائٹ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے بیری کے پتے, تو یہاں پر جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اور محدثین کے جو بیری کے پتے ہیں آج کے دور میں اگر آپ صابن استعمال کر رہی ہیں, باڈی سوپ یوز کر رہی ہیں تو اس سے کفایت کر جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت میں صابن نہیں ہوتے تھے اور بیری کے پتے کا استعمال کا مقصد اپنے آپ سے جو نجاست تھی اس کو اچھے طریقے سے کلین کرنا تھا اور صفائی تھا, اور وہ ایک صابن یا باڈی سوپ اس سے کفارہ ادا ہو سکتا ہے, رائٹ, کفایت کر جاتا ہے اسے. دوسری جگہ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اسے پاکی حاصل کر لو, تو یہ بھی ایک پاکی کے لیے کہا گیا تھا, چونکہ آج کل کے جو ہمارے باڈی سوپ ہیں اس میں آلریڈی خوشبو ہوتی ہے تو یہ اس سے کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں چاہوں کہ اگر میں پرفیوم لے کر اس کی خوشبو لگانے کی کوشش کروں تو وہ ایک چونکہ آج کل کے پرفیومز میں کیمیکلز اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کے لیے اسکن میں آپ کی انفیکشن یا الرجی کا سبب بھی بن سکتی ہیں. ٹھیک. تو آپ کے جو باڈی سوپ ہے جس میں آلریڈی خوشبو ہے تو وہ اس کے ساتھ کفایت کر جائے گا. واللہ عالم الصواب. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں, لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے. اس کے بارے میں جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں
کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سر پر 3 لب ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی حدیث میں جو سوال کیا گیا تھا وہ غسل جنابت کا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم 3 لب ہی ڈالو تو وہ کافی ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں جو سوال کیا جا رہا ہے وہ غسل حیض کے بارے میں کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بال کھولو اور غسل کرو، کیونکہ حیض جو ہے وہ آپ کی اپنے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے دن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو کسی کو 5 دن ہو رہا ہے، کسی کو 7 دن ہو رہا ہے، تو اب 7 دن لگاتار آپ نے اپنا اگر سر نہیں دھویا ہوا، 5 دن لگاتار اگر آپ نے اپنا سر نہیں دھویا ہوا، تو ایون کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ حیض کے دنوں میں بھی پراپر شاور لیں۔ اکثر لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے تو وہ شاور نہیں لیتے ہیں، لیکن چلے خیر، آپ نے اگر شاور نہیں لیا ہوا تو چونکہ حیض کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہا گیا کہ آپ پوری طرح سے اپنے بال کھولو اور اچھی طرح سے صفائی حاصل کرو، غسل کرو۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا اور ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، میری جاننے والی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ یہ غسل کرتی تھیں غسل جنابت یا غسل حیض تو وہ اپنی ہر چیز کو دھویا کرتی تھیں، اس کے بعد اپنے بستر کو بھی دھوتی تھیں اور پھر 3 دفعہ دھوتی تھیں۔ یقین جانے کے لوگ سبحان اللہ لائک اتنا زیادہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کلمہ شہادت پڑھ پڑھ کے اپنی چیزوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو پاک کر رہے ہیں، ایسا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں۔ پھر ایک غسل آتا ہے جو ہم ہر جمعے کے جمعے ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اور یہ مسنون ہے، مستحب ہے، رائٹ، سنت سے ثابت ہے اور پسندیدہ ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اکثر لوگ جو آپ میں سے اگر کسی میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ غسل آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کریں۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جب بھی سمر ویکیشن میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے پبلک جو پولز ہیں، واٹر پارکس ہیں، تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو لاہور میں پاکستان میں ایک سوزو واٹر پارک کے نام سے واٹر پارک اوپن ہوا تھا اور بہت لوگ وہاں پر جاتے تھے۔ مجھے ابھی بھی وہ سین یاد ہے کہ جس میں فیملی کے بھی مرد عورتیں، پھر کزنز بھی لوگوں کے، اور پھر اسکول ٹرپس ایکچولی جو لے کر جاتے تھے وہ بھی آپ کی کلاس کے بھی گرلز اور بوائز ایک ہی پانی میں گھسے ہوئے ہیں، بے شک وہ 3rd گریڈ کے بچے ہیں، 4th گریڈ کے بچے ہیں، لیکن اس چیز کا احتیاط نہیں کی جاتی، رائٹ۔ لیکن پھر اگر ہم بالغ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر گھسے ہوتے ہیں پبلک پول پلیسز میں، رائٹ، واٹر پارکس میں، اور وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو برہنہ انسان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ لوگ تو برہنہ نہیں ہوتے، لیکن میری پیاری بہنوں جیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، اگر لون کی شلواریں قمیضیں ہیں یا آپ لوگوں نے ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں، اوپر ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں، اور اگر وہ آپ فل بھیگے ہوئے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک ایک اعضاء نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہم خواتین، مرد اور بچے سب لوگ بہت اس چیز کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی ایک مزے کی چیز ہے اور بڑا ہی کوئی فن ہے اس کے اندر، فیملی فن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہر اس چیز سے بچنے کی توفیق دے جو میرے اللہ کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، آمین۔ عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی مرد کا سطر دیکھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے
1 مد پانی جو ہے نصف لیٹر سے کچھ زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ، اور غسل کے لیے 1 سا پانی، 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 لیٹر ہوتا ہے، اور 1 سا پانی میں تقریباً 4 مد پانی ہوتا ہے، رائٹ؟ یعنی کہ 4 مد سے لے کر 5 مد پانی تک تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرے. ہم تو بس ٹیپ اوپن کر لیتے ہیں اور جب تک وضو ختم نہیں ہوتا وہ ٹیپ چلتا ہی رہتا ہے، اور کتنا زیادہ پانی بہہ جاتا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو چلیں آج سے ہم نا کوشش کرتے ہیں، نیت کر لیں، میں آپ سب ہم مل کر اس رول کو سنت کے مطابق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے تھے، صرف اتنا ہی پانی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے دلوں میں نیت کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بری عادتوں کو ہم سے دور بھی کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری چاہت ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت بھی اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ، اور وہ کام پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اکثر لوگ پورا غسل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وضو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کیا کرتے تھے سنت کے مطابق، ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہی نماز کی طرح کا وضو بھی کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو میں آپ کے ساتھ اس کتاب کے علاوہ کچھ چیزیں ایکسپلین کرنے لگی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا سبب بنیں گی، وہ یہ میری پیاری بہنوں کہ غسل ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب مسنون ہے، مستحب ہے. تو جب جنابت ہوئے گی، آپ جنبی حالت میں ہیں یا آپ حیض کی حالت میں ہیں یا آپ نے نفاس سے فارغ ہونا ہے، تو پھر غسل فرض ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسلام قبول کرنے والے غیر مسلم کے لیے تو غسل واجب ہے. اگر آپ جمعے کے دن جو غسل کر رہے ہیں تو وہ مستحب ہے، وہ مسنون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مردے کو نہلانے کے بعد بھی غسل کرنا پسندیدہ عمل ہے اگر آپ کرتے ہیں. اچھا، اب جو یہ چیزیں میں آپ سے تھوڑی سی مختصر سی، میں زیادہ نہیں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، لیکن چونکہ بیسک ہے میں آپ سے بیان کروں گی، یہ فکس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہیں کہ ایکسکیوز می، سوری، چلیں، غسل کے 3 فرائض ہیں. اگر آپ یہ 3 فرض انجام دے دیتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ جیسے ہم نے پورا حدیث کے مطابق پڑھا، آپ ان سٹیپس کو سب کو فالو کرتے ہیں جو مسنون طریقہ ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا درجہ ایک اور ہوگا ثواب کے لحاظ سے. لیکن اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے. وہ 3 کام کون سے ہیں؟ کہ ناک میں اوپر تک جو پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا غسل میں، یہ وضو میں تو سنت ہے، لیکن غسل میں ناک میں اوپر تک پانی لے کر جانا اور ناک کی صفائی کرنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں آپ غرارہ نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی، لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر کلی اور غرارہ کر کے آپ کو حلق تک پانی لے جانا ہوگا. یہ بھی غسل کی ایک کنڈیشن ہے اور آپ کو یہ پوری کرنی پڑے گی غسل کرنے کے لیے، یہ فرض میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح کے جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرض ہے. اب آپ یہ 3 کام کرتے ہیں نا تو آپ کا فرض غسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، غسل کی صرف ایک سنت ہے اور وہ یہ ہے کہ غسل سے قبل باقاعدہ وضو کیا جائے. تاہم وضو کیے بغیر براہ راست اگر یہ 3 جو مذکورہ عمل ہیں کیے جائیں تو غسل ہو جاتا ہے. غسل سے قبل جسم پر لگی ناپاکی کو صاف کرنا غسل کا حصہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. رائٹ، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد اور 4 مد سے 5 مد تک غسل کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور 1 مد جو ہے وہ وضو کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتی تھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. 4 مد اگر ہم کرتے ہیں تو وہ 1 سا کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے وہ پڑھ لیا کہ وہ 3 لیٹر تک بنتا ہے 5 مد، اور ½ لیٹر بنتا ہے، تقریباً ½ لیٹر سے کچھ زائد ہوتا ہے 1 مد. اب آپ مجھے بتائیں گی میری پیاری بہنوں کہ 1 منٹ، جی چلیں بیسٹ ہو گئے. نعیمہ کی والدہ نے نعیمہ کو بتایا کہ جب تم حیض کی حالت سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کپڑے، بستر کی چادر، یہاں تک کہ اپنے بالوں کے کلپ کو بھی تم نے دھونا ہے. کیا نعیمہ کی والدہ نے اس کی صحیح اسلامی تربیت کی ہے؟ صفائی کی عادت سکھائی ہے، مقصد اس کا بالکل درست ہے. یا ہر چیز دھونا غیر ضروری عمل ہے؟ اے اور بی میں سے بتائیں. اے اور بی ٹائپ کریں. بی، ماشاءاللہ، ہر چیز دھونا ضروری
نہیں ہے، غیر ضروری عمل ہے کہ، ٹھیک ہے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زینب ایک مسلمان عورت ہے اور اسے جو ہے نا وہ مینسٹرل لائک irregular جو بلیڈنگ ہو رہی ہے، استحاضہ کی اس کو شکایت ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی نمازیں پڑھ سکیں. اب آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے زینب کی، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں احادیث جان لی ہیں. ٹھیک ہے، زینب ہر نماز کے لیے اب کیا کریں گی؟ ہر نماز سے پہلے غسل کریں گی، ہر نماز سے پہلے وضو کریں گی، ہر نماز سے پہلے تیمم کریں گی، یا ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھنی ہے انہوں نے؟ اے بی سی اور ڈی. یس، ہر نماز سے پہلے وضو کریں گی، اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں کہ وہ اپنے پیڈ کو بھی، جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ ہر نماز سے پہلے اپنے پیڈ کو بھی چینج کرے گی، ٹھیک ہے، تاکہ مکمل صفائی کا اہتمام ہو سکے. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ ایک مسلمان خاتون ہے اور انہیں خون آنے کی شکایت ہے. کبھی یہ خون ماہانہ دورے کی طرح آتا ہے، ٹھیک ہے، اور چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے اور غیر مقررہ دنوں میں بھی رہتا ہے. اب وہ نماز اور روزہ ادا کرنا چاہتی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اسے کب حیض ہے اور کب استحاضہ ہے. اب وہ کیسے فرق کریں گی؟ اگر خون ماہانہ دورے کی طرح آتا ہے اور مدت پوری ہو تو پھر حیض ہے اور باقی دن اس کے استحاضہ کے ہیں. اگر خون ہلکا ہے اور غیر مقررہ ہے تو بھی استحاضہ ہے. اور تھرڈ آپشن کہ حیض کے دوران نماز اور روزہ نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی حیض کے دوران نماز اور روزہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کیا کریں گے؟ آپ بہن یہ اپنی اسکرین کو مت چھوڑیں، سوری ٹچ نہ کریں، یہ جو بھی سسٹر ہیں علی کے نام سے شو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر فاطمہ کیا کرے گی؟ سب جواب درست ہیں، ماشاء اللہ. یس، یعنی کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے دنوں کو شمار کرے گی، دوسرا یہ کہ وہ خون کے رنگ کا فرق کرے گی. یہاں پر ایکچولی تیسری آپشن یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ پھر خون کے رنگ کو بھی دیکھے گی، اور اگر نہ اس کو خون کے رنگ کی پہچان بھی نہیں ہے اور اگر اس کو دنوں کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر جو سب سے پہلے وہ دیکھے گی کہ سب سے پہلے اسے کب آئے تھے، یا پھر اپنی فیملی کی خواتین کے مطابق اس کو یہ چیز دیکھنا پڑے گی. اوکے جی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مستحاضہ جسے عادت سے ہٹ کر خون آ رہا ہے وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے؟ اے، بی اور سی. استحاضہ اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے؟ اعتکاف کہاں پر ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو اپنے گھروں میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اعتکاف کرنے کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، رائٹ؟ اور استحاضہ والی خاتون مسجد میں جا کر اعتکاف کر سکتی ہے، رائٹ؟ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا جو مسنون طریقہ ہے جنابت کا، ہم وہ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اس کی ترتیب کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو تر کرتے تھے، 3 لب پانی ڈالتے تھے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے تھے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے شرمگاہ دھوتے تھے نمبر 3 پر، اور پھر نماز کی طرح وضو کرتے تھے، پھر سب سے آخر میں دونوں ہاتھ دھوتے تھے، اور پھر سب سے آخر میں پاؤں دھوتے تھے. یہ ترتیب ٹھیک ہے؟ یس اور نو؟ نو، ڈیفینیٹلی نو، رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کیا اور 3 لب پانی اس پر ڈالا، رائٹ. پھر پورے بدن پر پانی بہایا اور پھر آخر میں پاؤں دھوئے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جنابت کے غسل کے دوران لمبے بال دھونے کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے؟ اے، ہر بار لازم ہے. بی، اگر پانی جڑوں تک، سوری یہ جوڑوں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ جڑوں ہوگا، جڑوں تک پہنچ جائے تو کافی ہے. سی، سردی میں اگر جوڑوں تک پہنچ جائے گا تو پھر تو کوئی اور ہی مسئلہ ہو جائے گا. سبحان اللہ، اگر پانی جڑوں تک پہنچ جائے تو کافی ہے. جی صحیح آپشن کیا ہوگی جنابت کے غسل میں؟ جی، پانی اگر جڑوں تک پہنچ جائے تو کافی ہے. سبحان اللہ. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کے غسل سے پہلے عام طور پر کیا کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ اے، کپڑے بدلتے تھے، بی، ہاتھ دھویا کرتے تھے، سی، بالوں میں تیل لگاتے تھے، یا ڈی، دعا پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے. ماشاءاللہ بھئی آپ سب نے بہت توجہ سے احادیث سنی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے. آپ سب نے اتنے شوق سے اور اتنے غور سے احادیث سنی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی، کچھ فلنگ دی بلینکس ہیں.
ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت میں سارے بال کھولنا بلینک ہے، لیکن پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا بلینک ہے. پہلی بلینک میں کیا آئے گا؟ غسل جنابت میں سارے بال کھولنا کیا ہے؟ غسل جنابت میں سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے. ویری گڈ. اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا. لیکن پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے. اگر آپ کی سکن، آپ کی سکل ساری گیلی ہو گئی ہے اور آپ اس میں بالکل شور ہیں، آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو آپ کو باقی بال گیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل جنابت میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی سکن کا گیلا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم آگے دیکھتے ہیں. اور اکثر بچیاں اتنی پریشان ہوتی ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اگر غسل جنابت کرنا ہے، بیتھ روم بھی ایک ہے، اور وہ پریشانی کے عالم میں ہوتی ہیں کہ کیا کریں گے ہم. خیر، غسل حیض میں بالوں کو بلینک دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بلینک تک پہنچ سکے. غسل حیض میں بالوں کو بلینک دھونا ضروری ہے، بالوں کو کھولنا ضروری ہے. سبحان اللہ. مبشرہ صالح، اللہ مبارک فیک. بہت توجہ سے سنا آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تاکہ پانی بلینک تک پہنچ سکے، جڑ تک پہنچ سکے. محسنہ، ویری گڈ. تاکہ پانی جڑ تک پہنچ سکے. یس، جڑوں تک. رائٹ. چلیں ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوئی ہے. رائٹ. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بال اتنے بندھے ہوئے ہوں کہ پانی جڑوں تک نہ پہنچ سکے تو غسل جنابت میں بال کو ڈیش پڑے گا، کھولنا پڑے گا. ویری گڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویری گڈ. بھئی آپ سب نے تو خوش کر دیا. آپ تو ایگزیکٹ وہ ورڈز بول رہے ہیں جو سچ میں فلنگ دی بلینک کر رہے ہیں. بھی ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت میں بالوں کی بلینک تک پانی پہنچانے کی تاکید فرمائی ہے، جڑوں تک. ماشاءاللہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے اس علم کو قبول کریں، اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور جب بھی آپ دوسروں کو بتائیں آج کے بعد تو حدیث کے ساتھ بتائیں. ٹھیک ہے. تو ایٹ دی اینڈ جو ہمارے سامنے بات آئی ایسے کہ استحاضہ یا حیض وغیرہ کی پاکی کے لیے بال کھول کر دھونا لازم ہے، جبکہ غسل جنابت کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی سکل اور سکن، سر کی سکن گیلی ہو گئی ہے تو پھر ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک اس کے ہم آخری جو ہے وہ ایپیسوڈ کریں گے، اور یہ چھوٹی سی کتاب اقبال کیلانی کی جو حدیث کی روشنی میں لکھی گئی تھی طہارت کے مسائل پر ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول و منظور فرمائے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.